الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی روز کی طرح آج بھی اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم حاضر ہوئے ہیں. آج غالباً چھٹی نشست ہے. کل ہم نے جہاد کے حوالے سے کچھ لفظی معنی ہم نے بیان کیا تھا. آج اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہیں. امام راغب اصفہانی علیہ الرحمۃ و رضوان، انہوں نے اپنی کتاب المفردات فی غریب القرآن میں اس کی بحث کی ہے اور کہتے ہیں کہ جہاد 3 قسم پر ہے. کتنی قسم پر ہے؟ جہاد 3 قسم پر ہے. نمبر 1 مجاہدۃ العدو الظاہر، ظاہری دشمن کے ساتھ جہاد کرنا. نمبر 2 ومجاہدۃ الشیطان، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا. نمبر 3 ومجاہدۃ النفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا. پھر کہتے ہیں کہ ان تینوں اقسام کی مثالیں باری تعالیٰ کے اس ارشاد میں موجود ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت میں جیسا کہ جہاد کا حق ہے. دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. تیسری آیت میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جنہوں نے ایمان لایا اور اللہ کی محبت میں وطن چھوڑ دیا اور اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاہدوا اہواءکم کما تجاہدون اعداءکم والمجاہدۃ تکون بالید واللسان. قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاہدوا الکفار بایدیکم والسنتکم. کہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرو جس طرح تم اپنے دشمن کے خلاف جہاد کرتے ہو. جہاد ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے اور ایسا وقت پیش آ جائے جو آپ کے لیے قابل برداشت نہ ہو اور آپ کو ستایا جا رہا ہو، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہو، آپ کہ مال کو لوٹا جا رہا ہو، آپ کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو، تو اس سے بچاؤ کے لیے کفار اگر آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہوں تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زبان اور ہاتھ سے جہاد کرو. جیسی سچویشن ہو، جیسے حالات ہوں ویسے جہاد کرو. اب آپ دیکھیں، یہ میں نے 1 2 3 آیتیں جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں اس کو میں نے پیش کی. اگر آپ ان تینوں آیتوں پر غور کریں گے تو آپ کو یہ معنی سمجھ میں آئے گا کہ صرف ایک معنی پر تخصیص نہیں کیا ہے فقہا نے، مفسرین نے یا
لغوی حضرات نے صرف ایک معنی کی آلے دھار چیز لے کر کے جنگ کے میدان میں کود پڑو اور جہاد کرو، صرف اس معنی کو لے کر کے اس کو مطلب بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا جو ایک معنی بیان کیا اللہ رب العزت نے، وہ کوشش کا معنی۔ اب کوشش جس طریقے کی بھی کوشش ہو، جیسی ضرورت پیش آئے ویسی کوشش ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے مذہب پر حملہ ہو رہا ہے، اگر آپ کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، اگر آپ کے مال پر حملہ ہو رہا ہے، اگر آپ کے علاقے پر حملہ ہو رہا ہے، اگر آپ کے ملک پر حملہ ہو رہا ہے، تو اس حملے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسی کوششیں کرنا جس سے خود کی بھی عزت بچ جائے، آپ کے پریوار کی بھی عزت بچ جائے، آپ کے احباب کی بھی عزت بچ جائے، آپ کی مذہب کی بھی عزت بچ جائے، آپ کی عزت کی پاسداری ہو سکے، آپ کے مذہب کی پاسداری ہو سکے، آپ کی تعلیمات کی حفاظت ہو سکے، ایسی بچاؤ کے لیے کوشش کرنا۔ اب یہ کوشش خاص زبان سے کی جا سکتی ہو تو زبان سے کی جائے۔ اگر زبان سے آپ تقریر کے ذریعے سے آپ کوشش کر رہے ہیں قرآنی آیات کی روشنی میں کہ ان کو سمجھا کر کے ان کو کنونس کیا جائے کہ نہیں بھائی ایسا مت کرو۔ اگر آپ زبان سے یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، قرآنی آیات پیش کر رہے ہیں، نبی کی احادیث پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت اتار دی جائے تاکہ لوگ انسانیت کے دشمن نہ بنیں، تو یہ بھی ایک کوشش ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ لیکن اگر سامنے والا ایسا ہو کہ شاید اس زبان کی کوشش سے کام نہیں بن سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اخلاق سے کوشش کرو، اپنی محبت سے کوشش کرو، اپنے اخلاق سے اپنی بات منوانے کی اس سے کوشش کرو، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اپنے اخلاق سے اپنا گرویدہ بنا لو اس کو، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اگر اس میں بھی آپ ناکام ہو سکو کہ وہ آپ کے اخلاق کو بھی قبول نہیں کر رہا ہے، آپ کی زبان کو بھی قبول نہیں کر رہا ہے، آپ لاکھ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ لین پر نہیں آ رہا، پٹری پر نہیں آ رہا ہے، اور آپ کو تنگ کرنے پر آمادہ ہو چکا ہے، آپ پر ظلم کرنے پر آمادہ ہو چکا ہے، ہر حربہ آپ نے استعمال کر لیا کہ کسی طرح یہ باز آ جائے اپنے غلط کاموں سے، اور آپ نے پوری کوشش کر لی، تب لاسٹ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے کہ وہ باز ہی نہیں آ رہا ہے اور لگاتار آپ کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، لگاتار آپ کے مذہب پر حملہ کر رہا ہے، لگاتار آپ کے خاندان، آپ کے پریوار، آپ کی قوم، آپ کے ملک پر حملہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے بچاؤ کے لیے اگر ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے ایسی صورت میں تو ہتھیار بھی آپ اٹھا سکتے ہیں۔ تو کوشش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دشمن کی مدافعت کرنا، دشمن سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب کیسے آپ بچاتے ہیں اپنے آپ کو؟ زبان کے ذریعے سے اگر بچا سکتے ہیں تو زبان سے کوشش کیجیے، یہ بھی جہاد ہے۔ اخلاق سے بچا سکتے ہیں تو اخلاق سے کوشش کیجیے، یہ بھی جہاد ہے۔ معاملات سے اگر کوشش کرنا تو معاملات سے کوشش کیجیے، یہ بھی جہاد ہے۔ کسی کو مدد کر کے اس کے دل کو اپنی طرف مائل کر لینا ہے تو پیسے سے بھی کوشش کر لیجیے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ تلوار صرف اٹھا کر کے جنگ کے میدان میں کود پڑنا، یہ صرف جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں جہاد کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوشش کیا جائے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کی جائے، صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، لوگوں کو معرفت خداوندی دینے کی کوشش کی جائے، معرفت رسول دینے کی کوشش کی جائے، محبت الہی اور محبت رسول کا جام پلانے کی کوشش کی جائے، صحیح راستے پر اسے پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اب یہ کوشش کسی بھی سمت سے بھی ہو، کسی بھی حیت سے بھی ہو، کسی بھی راستے سے ہو، اگر آپ کرتے ہیں تو وہ جہاد ہی کے عمل میں شامل ہے۔ یہ میں نے چند آیتوں کی روشنی میں یہ معنی اور میں نے اقسام بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اسی کڑی کو ہم انشاءاللہ آگے بھی بڑھاتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔